یہ حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالی سرہ کے کچھ ارشادات ہیں نماز کے بارے میں، اور نماز کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں آپ نے بڑے ہی قیمتی اور مفید مضامین بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام پر انہیں شروع کرتے ہیں، اس لیے کہ نماز جو ہے، جیسا کہ ہر مسلمان کو معلوم ہے، ایک طرف تو دین کا ستون قرار دیا گیا ہے، اور حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز کو قائم کرے، یعنی اس کو ٹھیک طریقے پر ادا کرے، تو اس نے دین کو قائم کر لیا، اور جس نے نماز کے اندر نماز کو معاذ اللہ ضائع کیا تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے دین کے ستون کو منہدم کر دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے نماز کی خاصیت یہ رکھی ہے کہ یہ انسان کی دینی زندگی کا ایک محور ہے۔ اگر نماز ٹھیک ہو تو پھر دوسری انسان کی زندگی کے اعمال بھی درست ہو جاتے ہیں، رفتہ رفتہ درست ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ بچائے نماز کے اندر خرابی ہو تو پھر دوسرے کام بھی خراب ہوتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جس زمانے میں وہ ساری دنیا کے آدھی دنیا کے پر حکمرانی کرتے تھے، خلیفہ تھے، اور اس ریاست کے بہت سے صوبے تھے، حجاز تھا، عراق تھا، شام تھا، مصر تھا، اور ہر جگہ کے الگ الگ گورنر مقرر تھے۔ تو اپنی ساری قلمرو میں پوری ریاست میں ہر گورنر کو ایک پروانہ جاری فرمایا تھا، جو موطا امام مالک میں مروی ہے، کہ یہ فرمایا تھا کہ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، او کما قال رضی اللہ عنہ، کہ میرے نزدیک تمہارے سارے کاموں میں سب سے اہم کام نماز ہے۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ حاکموں کو بحیثیت امیر المومنین کے خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ تم جو ریاست کے کام انجام دیتے ہو، ان سب کاموں کے اندر سب سے اہم کام میرے نزدیک نماز ہے۔ تو جو نماز کی حفاظت کر لے گا تو وہ اپنے سارے کاموں کی حفاظت کر لے گا۔ وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعَ، اور جس نے نماز کو ضائع کیا تو وہ دوسرے کاموں کو زیادہ ضائع کرے گا۔ جس کی نماز غلط ہوئی، ضائع ہوئی، صحیح طریقے سے ادا نہ ہوئی، صحیح وقت پر ادا نہ ہوئی، تو اس نے ضائع کیا نماز کو۔ تو جو نماز کو ضائع کرے گا وہ اس کے دوسرے کام اور زیادہ برباد ہوں گے اور زیادہ تباہ ہوں گے۔ اتنی بحیثیت امیر المومنین اپنے تمام گورنروں کو یہ پروانہ جاری فرمایا۔ تو اس لیے ہماری زندگی کا بھی اگر دیکھا جائے تو سب سے اہم کام نماز ہے، اور اس کو درست کرنے کی فکر ہے۔ تو اس لیے حضرت والا کے کچھ ارشادات جو یہاں پر نماز سے متعلق ہیں وہ میں رفتہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھوں گا،
اور اس کی کچھ تشریح عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہمارے لیے نافع بنائے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. تو پہلے فرمایا کہ جماعت میں نیک بھی ہوتے ہیں، ان کی نماز غالباً قبول ہوگی، اور بروں کی نماز بھی، کیونکہ نیکوں کے ساتھ ہے اس واسطے وہ بھی قبول ہو جائے گی. اس کی ایک فقہی نظیر ہے، وہ یہ کہ اگر متعدد اشیاء ایک سودے سے خریدی جائیں تو یا سب واپس کی جاتی ہیں یا سب رکھی جاتی ہیں، اور جو ہر ایک کا الگ الگ سودا ہوتا ہے تو جس میں عیب ہو اس کو واپس کر سکتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ بھی بندوں سے یہی معاملہ کرتا ہے، اسی لیے جماعت مشروع فرمائی، کیونکہ یہ تو مستبعد ہے کہ سب کی نمازیں واپس فرما دیں، تو سبھی قبول فرما لیں گے. البتہ اس میں ایک شبہ یہ رہ گیا کہ جماعت تو صرف فرضوں کے ساتھ مخصوص ہے، وہ تو اس جماعت کے ذریعے سے قبول ہو گئی مگر سنتیں باقی رہ گئیں. اس کا جواب یہ ہے کہ تابع ہمیشہ اپنے متبوع کے حکم میں ہوا کرتا ہے. سنتیں تابع ہیں فرضوں کی، وہ بھی فرضوں کے ساتھ قبول ہو جائیں گی. جیسے کوئی شخص گائے بھینس خریدے تو اس کے رسے وغیرہ بھی وہ کیسے ہی بوسیدہ ہوں لے لیتا ہے. غرض انضمام اور اقتران کے یہ فوائد ہیں. اسی طرح اگر کوئی شخص عمل دنیا میں بھی نیت خیر رکھے گا تو اس کو ضرور ثواب ملے گا. یہ جماعت سے نماز پڑھنے کی حضرت والا نے اس میں ایک عجیب حکمت بیان فرمائی ہے، اور یہ در حقیقت بسا اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی نماز تو فرض ہے، پڑھ لیں گے، گھر میں پڑھ لی، بغیر جماعت کے پڑھ لی. حالانکہ بغیر جماعت کے جو نماز ہوتی ہے اس کو فقہاء کرام نے ادائے قاصر قرار دیا ہے، وہ ادھوری ہے، نامکمل ہے. صحیح نماز وہ ہے جو مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کی جائے، وہ ہے ادائے کامل. اور اس کی فضیلت بھی بڑی بیان فرمائی گئی ہے کہ اگر تنہا نماز پڑھے آدمی تو اس کے مقابلے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے. یہ تو حدیث میں صراحت آئی ہے. لیکن حضرت نے یہاں ایک عجیب عارفانہ بات فرمائی ہے، حکیمانہ، کہ اس کی جماعت کی جو مردوں کے لیے اہمیت رکھی گئی ہے وہ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ جب جماعت سے آدمی نماز پڑھتا ہے تو بہت سے پڑھنے والے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں. تو اگر ایک آدمی بھی کوئی ایسا ہے جماعت میں تو کچھ بعید نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک آدمی کے طفیل میں سب کی نماز قبول فرما لے. جب اس کی قبول فرما لی تو اوروں کی بھی قبول فرما لے. تو کچھ نہ کچھ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتنی بڑی جماعت میں جو نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی بھی ایسا نہ ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو. تو کسی ایک بندے کی نماز کی وجہ سے بعض اوقات باقی سے لوگوں کی بھی نمازیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں. اب ہم گئے گناہگار، خطا کار، غافل، بے توجہ، لیکن ہماری نماز تو اس لائق نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی. لیکن کوئی اللہ کے بندے ایسے تھے نماز کے اندر، جماعت کے اندر شامل، کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی نماز تو قبول کرنی ہی تھی. تو جب وہ قبول کی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ بات بعید ہے کہ وہ کچھ کی قبول کر لیں اور کچھ کو واپس کر دیں. اس لیے امید یہ ہے کہ انشاءاللہ سبھی کی قبول ہو جائے گی. اور حضرت نے اس کی بڑی ایک دلچسپ
فقہی نظیر بیان فرمائی. فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کئی چیزیں اکٹھی خریدتا ہے، 4-5 چیزیں ملا کے اکٹھی خریدی اور اس میں وہ پوری کی پوری کا سودا ہو گیا. اب اگر فرض کرو کہ جبکہ ایک ہی سودے میں خریدی تھی، اس میں سے کوئی چیز عیبدار نکل آئی، تو کیا ہوگا؟ شریعت کا حکم ایسے میں یہ ہے کہ یا تو ساری رکھ لو یا ساری واپس کرو. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو عیبدار ہے وہ تو رکھ لو اور باقی کو واپس کرو، کیونکہ سودا ایک ہی ہے، ایک ہی سودے میں خریدی گئی ہے. تو کہا کہ ابتدا میں اس کو تفریق الصفقہ کہتے ہیں کہ تفریق صفقہ لازم آ جائے گی، یعنی یہ کہ سودا جو ہوا تھا وہ اکٹھے کا ہوا تھا تو اکٹھا ہی رکھو یا اکٹھا ہی واپس کرو. لیکن اگر ہر چیز کا سودا الگ الگ ہوا ہو، یہ ایک چیز خریدی، یہ ایک چیز خریدی، یہ ایک چیز خریدی، تو پھر جو عیبدار ہے اس کو تو واپس کر سکتے ہو، باقی رکھ سکتے ہو. تو فرمایا کہ اسی طرح اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اکٹھا سودا ہو رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں عام اپنے خرید و فروخت میں یہ حکم دیا ہے کہ اکٹھا سودا ہو تو یہ اکٹھا رکھو، یہ اکٹھا واپس کرو، تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر قبول فرمائیں گے کچھ کی تو پھر اکٹھی سبھی کی قبول فرما لیں گے انشاءاللہ. تو اس واسطے اس کی فائدہ ہے. اور اگر الگ الگ پڑھ رہا ہو گھر میں تو اگر کھوٹی نماز ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ وہ قبول نہ فرمائے. تو اس واسطے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں یہ بڑی عظیم فضیلت ہے اور عظیم حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات دوسروں کی وجہ سے ہماری بھی ناقص عبادت کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے.